بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے سپاہی نے اطلاع دی کہ شہر میں ایک عالم آیا ہے، اس کا بہت چرچا ہے، لوگ اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں، باتیں بہت اچھی کرتا ہے۔ تو سلطان نے بھیس بدل کر ملنے کا ارادہ کر لیا کہ دیکھیں کون ہے وہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا بیان ختم ہونے کے بعد سلطان نے پوچھا کہ بیت المقدس مسلمانوں سے فتح کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ دعا مانگتے رہو، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ سلطان نے یہ سن کر فوراً تلوار نکالی اور پوچھا کون ہو تم، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سلطان نے جان لیا کہ یہ یہودی جاسوس ہے جو عالم کا بھیس بدل کر آیا ہے اور لوگوں کو جہاد کے بجائے دعا کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان نے اس کا سر قلم کر دیا۔ دوستوں، یہی کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بد دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ظالم تباہ ہونے کی بجائے مزید طاقتور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے عملی جد و جہد کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر گزارا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی ظلم ٹلتے تو غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد اور کربلا واقعہ نہ ہوئے ہوتے۔ عملی کوششوں سے منزلیں ملا کرتی ہیں، عرب عیاشیوں میں مصروف اور باقی دعاؤں میں۔ ہم لوگ نظام ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے، مسلمانوں تمہاری ترقی کا راستہ آگے جانے میں نہیں بلکہ 1400 سال پیچھے جانے میں ہے، جو کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے میں ہے۔ آج مسلمانوں کی دعائیں اپنا اثر کھوتی جا رہی ہیں، کیونکہ گناہوں کی بو نے ہماری دعائیں مردہ کر دی ہیں۔ آج یہود و نصارہ کے خلاف ہمارے پاس بد دعائیں تو بہت ہیں، مگر انہیں شکست دینے کے لیے کوئی عملی کام ہمارے پاس نہیں۔ کوئی لیڈر ایسا نہیں جو انہیں للکار سکے۔ یہ ہمارے مسلمان لیڈر اپنی دوستیاں اور عیاشیاں بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھول چکے ہیں کہ جس رب کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، وہاں ہم اپنے عملوں کے جواب دہ ہیں۔ لیڈر تو چھوڑیں، یہاں تو عام آدمی بھی اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ اس کا دین جو پکار پکار کر اسے سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کر رہا ہے، ہم لوگ اس قدر دور بھاگتے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا۔ لالچ، بے ایمانی، جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے، بے حسی ہماری عادت بن چکی۔ ہمیں تو فلسطینی بچے کی یہ فریاد بھی نہ جگا سکی جس نے بھوک سے نڈال ہو کر، بے جان ہو کر التجا کی، یا اللہ مجھ سے زندگی لے لیں تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ دوستوں، یہاں مجھے ایک پاکستانی کا واقعہ یاد آ گیا جس نے ایک یورپی لڑکی سے شادی کی اور شادی کے بعد اس کو اسلام کی تعلیمات کے متعلق بتانا شروع کیا۔ وہ لڑکی اسلام سے اس قدر متاثر ہوئی کہ مسلمان ہو گئی۔ وہ پاکستانی صاحب ایک بار چھٹیاں گزارنے پاکستان تشریف لائے، ساتھ یورپی بیوی کو بھی لے کر آئے۔ کوئی ایک ہفتہ اپنے خاوند کے گھر والوں کے ساتھ رہنے کے بعد بیوی کہنے لگی، تم اپنے گھر والوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کرو تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مفلسی بانٹ دوں اسی دور کے آقاؤں میں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔